خیریت سے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ چلیں انشاءاللہ چلے شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم پڑھ رہے تھے کس بارے میں؟ نون فعل مضارع کی حالات کے بارے میں. فعل مضارع کے حالات، اس میں سے ہم نے کیا کیا پڑھا؟ فعل مضارع کا ہم نے پڑھا مضارع پہلے لہان، کل یہ پڑھ رہے تھے. پہلے پڑھا ہم نے فعل مستقبل یا فعل اور فعل حال، پھر فعل مضارع منفی، پھر فعل مضارع استفہامی، پھر فعل مضارع مجزوم، پھر فعل مضارع منصوب، پھر فعل مضارع مؤکد. جس کا ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، لکھوا چکے ہیں. یہ گردانے ہیں، یہ گردان یہاں تک ہم پڑھ لیتا. گردانے یہ ہیں، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم بتایا تھا. نون تاکید ثقیلہ جو ہوتا ہے، نون تاکید دو طرح کا ہوتا ہے، ثقیلہ اور خفیفہ. ہم نے بتایا تھا کہ فعل مضارع سے نون تاکید ملحق ہوتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ معنوی عمل کیا ہے اس کا؟ یوسف صاحب، معنوی عمل کیا ہے؟ فعل مضارع کو مستقبل سے مخصوص کرتا ہے اور تاکید کرتا ہے. ٹھیک ہے، فعل مستقبل سے مخصوص کر دیتا ہے. جو فعل مضارع جس میں حال اور استقبال دونوں معنی پائے جا رہے تھے چراغ صاحب، آپ اس میں فقط مستقبل کے معنی پائے جائیں گے. نون تاکید جب اس سے مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ تاکید کے ساتھ ہوتا ہے. اور بتایا تھا نون تاکید جو ہوتے ہیں ثقیلہ، اس کی تاکید خفیفہ سے زیادہ ہوتی ہے. اور لفظی اثر کیا کیا تھے بتایا تھا؟ پہلا فعل یہ تو پہلے تو یہ کہ نون تاکید ثقیلہ 14 کے 14 صیغوں میں ملتا ہے، لیکن نون خفیفہ 6 صیغوں میں نہیں ملتا. 6 صیغوں میں نہیں ملتا، چاروں تثنیہ اور جمع مؤنث کی دونوں صیغے، جمع مؤنث کے دونوں صیغے. اب لفظی اثر کیا بتایا تھا نون تاکید کا؟ 5 صیغوں میں تو اپنے ماقبل فتح رکھتے ہیں. یہ پہلا صیغہ، چوتھا، ساتواں، 13واں، 14واں. واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم جمع. ان 5 صیغوں میں نون تاکید سے پہلے والا حرف یعنی لام الفعل پہ فتح ہو جاتا ہے. پہلا اثر. دوسرا اثر کیا بتایا تھا اس کا؟ پہلی نون ثقیلہ خود، نون ثقیلہ خود چاروں تثنیہ اور جمع مؤنث میں مکسور رہتا ہے، باقی جگہ اس پہ فتح رہتا ہے. پھر کیا بتایا تھا؟ ایک اثر یہ بتایا تھا کہ جہاں جہاں پر نون عوض رفع ہوتا ہے، نون وہ نون گر جاتا ہے. تیسرا اثر کیا بتایا تھا؟ تیسرا اثر جمع مذکر کے دونوں صیغوں میں سے واو جو کہ ضمیر ہے وہ، اور واحد مؤنث حاضر میں جو ضمیر یا ہے وہ گر جاتی ہے، گر جاتی ہے. لیکن اگر ان سے پہلے فتح ہو تو پھر نہیں گرے گی. چوتھا اثر کیا تھا لفظی اس کا؟ کہ جمع مؤنث کے جو جمع مؤنث میں جو نون ہے، یضربنا تضربنا میں جب نون تاکید ملتا ہے تو 3 نون ہو جاتے ہیں، تو نون تاکید اور نون جمع کے درمیان ایک الف فاصلہ ہو جاتا ہے. یضربنان نے تضربنان، یہ لفظی اثر تھے. اب یہ سب ہم نے یاد کرنے کے بعد، پڑھنے کے بعد، لکھنے کے بعد، انشاءاللہ کی یاد کرنے کے بعد، اب ہم اگر صیغے بنائیں گے تو ایسے بنیں گے. یضربنا، دیکھیے پہلا صیغہ یہ ہے، 2 3، ٹھیک ہے. پہلے میں، چوتھے میں، ساتویں میں، 13ویں میں، 14ویں میں. دیکھیے نون سے پہلے بے ہے نا، بے کے اوپر فتح ہے، بے کے اوپر فتح ہے. 5 صیغوں میں نون تاکید سے پہلے فتح ہوتا ہے. چاروں تثنیہ میں نون پہ کسرہ ہوتا ہے. یضربان نے. جمع مذکر میں سے کیا ہو جاتا ہے؟ بولیے. واو ضمیر گر گئی. یضربنا تضربنا، دیکھیے. اور 10واں صیغہ کا ہے تضربنا، گر گئی یہاں سے جو ضمیر تھی. یضربنا گردان کیسے ہوگی؟ یضربنا یضربان نے یضربنا، تضربنا تضربان نے یضربنان نے، تضربنا تضربان نے تضربنا، تضربنا تضربان نے تضربنان نے، ازربنا ازربنا نظربنا. یہ نون تاکید ثقیلہ. اور خفیفہ کی بتایا کہ 8 صیغوں میں آتا ہے، 6 میں نہیں آتا ہے. جی ایک اور کیا؟ یہ وہ ناننے والا میں ٹک نہیں لگا. ہاں یہ ٹھیک، اچھا ٹھیک لگا. یہ کون سا ایک؟ یضربنان نے اور تضربنان نے، یعنی چھٹا اور نواں صیغہ، چھٹا اور 12واں. چھٹا اور 12واں صیغہ جمع مؤنث میں الف آ گیا. دیکھیے 2 3 یضربنان نے تضربنان. چلیے
نون خفیفہ آپ جانتے چاروں تسنیہ میں نہیں آتا اور جمع مؤنث میں، یعنی ان دو صیغوں میں نہیں آتا جی، اور چاروں تسنیہ میں دو اور دو چار میں نہیں آتا. تو اب بتائیے یضربن یضربن، واو یہاں دیکھیں وہ جو بات تھی وہ باقی ساری باتیں کامن تھیں. کیا واو گرنا یا گرنا وہ پانچ صیغوں میں پانچ فتح ہونا اس سے پہلے، یہ چیزیں کیا تھی؟ یہ کامن تھی، دونوں کامن تھی، دونوں دونوں نون میں ہے یہ. ٹھیک ہے دیکھیں یضربن یضربن تضربن 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 اضربن نظربن. ٹھیک ہے. آئیے اب یہ تو ہم نے نارمل فعل صحیح جو تھا اس کی گردان کر کے دکھا دی. فعل ناقص واوی کی بھی کر کے دیکھ لیں. جی. پہلے خالی مضارع کی گردان کرتے تو کہتے تھے یدعو، کیونکہ واو کا ضمہ گر گیا تھا، یدعو سے قاعدہ نمبر 3 جاری ہو کے. لیکن آپ جانتے ہیں بتایا تھا کہ اگر فعل ناقص ہے تو وہ پلٹ آئے گی حرکت. کیوں پلٹ آئی یہاں پہ یدعون میں؟ کیونکہ نون تاکید سے پہلے 5 صیغوں میں فتح ہوتا ہے، لگانا تو پڑے گا. اب گردان دیکھیے یدعون یدعوان یدعن واو گر گئی، تدعون تدعوان یدعونان تدعون تدعوان تدعون تدعین تدعوان تدعونان ادعون ندعون. ترجمہ کیا ہوگا یدعون؟ ضرور بالضرور بلائے گا وہ ایک مرد، ضرور بالضرور بلائے گا وہ ایک مرد. وہ دو مرد وہ سب مرد، وہ ایک عورت وہ دو عورتیں وہ سب عورتیں. تو ایک مرد تم دو مرد تم سب مرد بلاؤ گے، تم بلاؤ گے. تو ایک عورت تم دو عورتیں تم سب عورتیں بلائیں گی. آئیے اور خفیفہ کی گردان یدعون یدعن تدعون 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 تدعین ادعوان ندعون. یہ تو اس کی مثال تھی ناقص واوی کی. لیکن آپ کو یاد ہے ناقص الفی میں بھی ایک تبدیلی آتی ہے کہ وہ الف اگر مقلوب ہو بدل کے آیا ہو تو جب اس سے نون تاکید ملے گا تو وہ الف یا کی طرف واپس پلٹ جائے گا. اب دیکھیں یہ گردان کیا تھی؟ یخشا یخشیان یخشونا ایسی تھی نا مضارع کی. نون تاکید ملا ہے تو یہ الف واپس پلٹ گئی یہ کی طرف. یخشین یخشیان یخشون تخشین تخشیان یخشینان تخشین تخشیان تخشون تخشین تخشین تخشین. یہاں پہ کیا پوائنٹ ہے؟ یہاں پر تیسرے چھٹے اور 10ویں صیغے کچھ پوائنٹ یاد آ رہا ہے؟ جی کیا جی واو جو وہاں تیسرے چھٹے میں واو اور 10ویں میں یا سے پہلے فتح ہے اس لیے یہ نہیں، لہذا واو سے مناسب حرکت ضمہ تھی اس پہ ضمہ آ گیا واو پہ، یا سے مناسب حرکت کسرہ تھی اس پہ کسرہ تھی. خفیفہ کیا ہوگا؟ یخشین ضرور بالضرور ڈرے گا وہ ایک مرد، ضرور بھی ضرور ڈریں گے وہ دو مرد وہ سب مرد، ضرور بھی ضرور ڈرے گی وہ ایک عورت وہ دو عورتیں وہ سب عورتیں. خفیفہ کے ساتھ کیسے گردان ہوگی؟ یخشین یعنی ضرور ڈرے گا وہ ایک مرد، یخشون ضرور ڈریں گے وہ سب مرد، تخشین ضرور ڈرے گی وہ ایک عورت، تخشین ضرور ڈرے گا وہ ایک تو ایک مرد، ضرور ڈرو گے تم سب مرد، ضرور ڈرے گی تو ایک عورت، ضرور ڈروں گا میں چاہے لڑکی ہوں چاہے لڑکا، ضرور ڈریں گے ہم چاہے لڑکی ہوں چاہے لڑکے، چاہے دو ہوں یا دو سے زیادہ. یخشین یخشون تخشین تخشین تخشون تخشین اخشین نخشین. ٹھیک ہے. یہ اب دیکھیے وہ پوائنٹ جو میں نے کل لاسٹ میں بتایا تھا وہ یہاں بتا رہے ہیں. توجہ کنید، توجہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ توجہ دیکھیں نون تاکید بے آخر فعل امر نیز ملحق شدہ، میں نے بتایا تھا نون تاکید فعل امر کے آن بعد بھی ملحق ہوتا ہے، وہ معنی آن را تاکید میکنا اس کے معنی کو تاکید کر دیتا ہے. کیسے تھا؟ لیضرب چاہیے کہ مارے وہ ایک مرد، اب کیا ہو جائے گا؟ لیضربن چاہیے کہ ضرور مارے وہ ایک مرد، ہے نہیں؟ اضرب کیا تھا؟ حاضر کا صیغہ اضرب، مار تو ایک مرد، اضربن ضرور مار تو، ضرور بالضرور مار تو ایک مرد.
اثر لفظیان اور اس کا لفظی اثر امر کے اندر وہی ہوگا کہ جو ہما وہ کے در فعل مضارع گزشت، جو فعل مضارع میں ابھی گزر گیا، بے اضافے ان جو چیزیں اثر لفظی پیچھے گزرے ہیں وہ 3-4، اس کے علاوہ بے اضافے، اس کے علاوہ کیا ہے ان کے یہ کہ عین الفعل جو ہے صیغہ نمبر 1 4 7 13 14 امر اجوف میں اور لام الفعل میں، امر اجوف میں اور لام الفعل میں، انہی صیغوں میں، یعنی اجوف کا امر اگر ہے ان کے 5 صیغوں میں ان میں، اور اگر ناقص ہے تو لام الفعل انہی صیغوں میں، اور ناقص کا تاکید کے وقت وہ پلٹ آئے گا۔ اجوف میں کہ کیوں پلٹ کے آئے گا؟ کیونکہ حذف ہوا تھا نا التقامین کی وجہ سے، جی اور ناقص میں علامت جزم کی وجہ سے حذف ہوا تھا، تو اب اگر تاکید نون تاکید آئے گا تو واپس پلٹ آئے گا۔ اس میں کیا تھا؟ لے یار میں یا گر گئی تھی آخر سے، نہیں جی جزم کی وجہ سے، اب وہ پلٹ آئے گی لے یار میں یننا، لے یار میں یننا، یاد ہے نا؟ یا لکھ کے دکھاؤں؟ مثلا میں نے کل لکھ کے دکھایا تھا، یقولو سے یقولو تھا نا، یہ اجوف کی مثال دے دوں آپ کو پہلے میں، یقولو تھا، جب اس کا امر بناتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ لام شروع میں لے آئے اگر امر میں لام ہے تو، اور آخر کو التقاء ساکنین ہوا، واو واو گر گیا، کیا بنتا ہے پہلے امر؟ لے یقول۔ اب اگر ہم اس کی تاکید کریں گے، نون تاکید لائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ لے واو پلٹ آئے گی، یقولن، کیوں؟ کیونکہ اب التقاء ساکنین کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ لام پہ نون سے پہلے 5 صیغوں میں فتح آتا ہے نا، تو حرکت آ گئی اس پہ، اس لیے بھی واو حذف نہیں ہوگا، لے یقولن۔ یہ تو اجوف کی مثال، اجوف میں جو حذف ہوا ہے وہ پلٹ آئے گا ان پہ، اور ناقص میں کیوں حذف ہوا تھا؟ یرمی یرمیانے یرمونا، جب اسے مجزوم کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ لے یا کی جاتی ہے نا لے یار میں، لے ید او، لے ید او، واو گری ہے یہاں پہ یا، جب ان کو ہم تاکید کریں گے، نون تاکید لائیں گے تو وہ پلٹ آئیں گے، لے یار میں، بولیے لے یدعو سے ہو جائے گا دیکھیے پلٹ آئے نا، یہاں پہ لام الفعل، یہاں پہ یہاں پہ عین الفعل پلٹ آیا، نہیں لام الفعل، یہاں لام الفعل، یہاں عین الفعل پلٹ آیا، یہ بتانا چاہ رہے تھے، سمجھ میں آیا آپ لوگوں کے؟ جی اور کیا ہے آپ کو دیکھیں، اور یہ بات کہی کہ معنوی اثر کیا ہے؟ دیکھیں لفظی اثر سارے وہی ہیں جو فعل مضارع میں تھے، اس کے علاوہ 2 فرق اور لفظی اثر ہے کہ یہ واو لام الفعل اور عین الفعل پلٹ آئے، ایسے ہی جیسے امر میں ملحق ہوتا ہے، مضارع میں ملحق ہوتا ہے، فعل نحی میں بھی ملحق ہوتا ہے۔ کیا تھا؟ لا تضرب، چاہیے کہ نہ مارے وہ ایک مرد، لا یضرب، چاہیے کہ نہ مارے وہ ایک مرد، تو اب ہو جائے گا لا یضربن، ہرگز، تاکید ہے نا، چاہیے کہ ہرگز نہ مارے ہوئے ایک مرد، اب یہ مت کہنا کہ ضرور نہ مارے ہوئے ایک مرد، نہ نیگیٹیو کی تاکید ہرگز آئے گی، جی کبھی آپ نے چاہیے کہ ضرور نہ مارے ہوئے ایک مرد، نہیں، چاہیے کہ ہرگز نہ مارے ہوئے ایک مرد، تاکید، ٹھیک ہے۔ اصل آئیے در مضاعف، اور ہاں مضاعف یاد ہے، یہ میں کل بتانا بھول گیا تھا، ایک اور فرق ہے، مضاعف یاد ہے، فعل مضاعف یاد ہے، ہم یم دو تھا، کیا تھا؟ یم دو جی یم دو ادغام کیا ہم نے، یمدو ہو جاتا ہے نا، جی ادغام کا قاعدہ ہوتا ہے یمدو، اب اسے جزم دیا تھا ہم نے لام یم سے، تو کتنی وجہ جائز تھی؟ لے یمدا، لے یمدے، لے یمدو، اور ایک بغیر ادغام کے لے یم، کتنی سی ہو گئی؟ لے یمدا ایک، لے یمدو دو، لے یمدے 3، اور ایک بغیر ادغام کے لے یمدود۔ اب اگر اسے ہم کیا کریں؟ نون تاکید اگر اس سے ملائیں تو کیا ہوگا؟ جی نون تاکید جب ملے تو بس ایک وجہ جائز ہوگی، ایک وجہ جائز ہوگی، ٹھیک ہے؟ کیوں ایک وجہ جائز ہوگی؟ ابھی دیکھیے گا، لے یمدن، کیوں؟ کیونکہ نون سے پہلے فتح آنا ہے،
جی ٹھیک ہے، 5 ہی سیغوں میں تو 4 وجائز تھی پہلے، 1 4 7 13 14 میں، اور انہی سیغوں میں سے نون کو اپنے سے پہلے پتہ چاہیے، تو ایک وجائز جی ہوئی نہیں ہوئی؟ جی لیمتنا، لیمتنا، یہ میں نے کل بتانا بھول گیا تھا، اب دیکھ لیجئے گا کہ ایک فرق یہ ہے امر میں۔ اب ہم ایسے کہیں گے، کائے کی مثال دے رہے ہیں، یہ امر کی مثال، لیضربن، لیضربان، لیضربن، یہاں 3 نقطے بتا دیے، یعنی اور صیغے بھی ہیں، لیتضربن، لیتضربن، لیتضربان، لیضربنان۔ اب حاضر کا صیغہ کیا بنے گا؟ اضربن، اضربان، اضربن، اضربن، اضربان، اضربنان، اضربن، لنضربن۔ اور یہ خفیفہ کی، لیضربان، لیضربن، لتضربان، لتضربان، لتضربن۔ نہیں حاضر کا صیغہ تو اضربان، اضربن آئے گا، ٹھیک ہے۔ لیقولن، یہ اب یہ لام الفعل کی، عین الفعل کی مثال دے رہے ہیں اجوف کی، کہ واو پلٹ آیا، لیقولن، لیقولان، لیقولن، پھر نقطہ چھوڑ دیا، یعنی پوری گردان ایسے ہی، ٹھیک ہے۔ قل، قل تھا نا، قل جی تھا نا پہلے امر حاضر، جی واو حذف ہوا تھا نا، قول تھا، جی اللہ میں تو فتح آ گیا، واو پلٹایا گیا، تو کیا ہو جائے گا امر حاضر؟ قولن، قولان، قولن، ٹھیک ہے۔ جی یہاں ناقص میں یا پلٹ آئی، دیکھیے الف جو تھا وہ یا سے پلٹ گیا، لیخشین، لیخشیان، لیخشون، لیخشین حاضر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ مضاف کی مثال دے دی، لیمدن، لیمدان، لیمدن، لتمدن، لتمدان، لیمددنان، مدنا، مدہ ہے، یہ سب ہو جائے گا، مدان، ٹھیک ہے۔ جی اور خفیفہ کی مثال لیمدن، لیمدن، ٹھیک ہے، خفیفہ ہے نا۔ پھر یہ کہہ رہے ہیں در جی آخر فعل ناہی، فعل ناہی کے آخر میں بھی، فعل ناہی یعنی مضارع مقرون باللائے ناہیہ، وہ مضارع جو لائے ناہیہ سے ملا ہوا ہو، لائے ناہیہ ہی تو آتا ہے، لا تضرب، نیز جی نون تاکید درمیان، وہاں پہ بھی نون تاکید آتا ہے، اور اس کا اثر وہی ہے جو امر کے اندر ہے، وہ ہم چنین در چند مورد دیگر۔ اس کے علاوہ اور کچھ مقامات ہیں کہ جس کی توضیح اور تفصیل اپنے مقام پر بیان کی جائے گی جب فعل امر کی بات اور نہی کی بات آئے گی، ابھی فعل مضارع کی چل رہی ہے۔ ابھی دیکھیں فرق، یہ تمرین تھوڑی لمبی ہے، آپ پریکٹس کریے گا۔ فرق حرف تاکید با سائر حروفی کے در مضارع داخل میشوان چیز، حرف تاکید اور باقی جو فعل مضارع پر اور چیزیں داخلی ہوئی ان میں اس میں کیا فرق ہے؟ نا 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 نا، سامنے کا ایک فرق ہے، وہ شروع میں ملتے ہیں یا آخر میں ملتا ہے؟ آخر میں۔ سمجھ میں آیا؟ دیکھیں وہ جتنے مضارع کی 6 خصوصیات پڑھی ان میں سے 5 وہ ہوتی جن میں فعل مضارع کے شروع میں لگتے ہیں، شروع میں یہ نون حرف تاکید ہے جو آخر میں لگتا ہے، جی یہ فرق ہے۔ جی باقی اپنا معنوی اثر تو سب کا اپنا اپنا ہے، جی حروف مین فرق تو یہ ہے کہ وہ سب شروع میں لگتے ہیں مضارع کے، یہ آخر میں لگتے ہیں۔ حروف تاکید کے کتنے اثر ہیں فعل مضارع کے اندر؟ 2 اثر ہیں، ایک لفظی اور ایک مانوی مانوی۔ معنوی اثر تو وہی ہے مضارع کو مستقبل سے محفوظ کر دیتا ہے اور تاکید کرتا ہے، لفظی اثر آپ کو 3 4 5 جو پڑھے ہیں۔ جی اصل لفظی حروف تاکید با حروف نصب چیز، یہ فرق آپ کو سمجھنا پڑے گا، حروف تاکید اور حروف نصب، ان یضربا، نہیں یہ نہیں، اثر لفظی معنی ہے نا، ہاں لفظی اثر، لفظی اثر ایک تو یہ ہے کہ حروف نصب جو ہیں وہ فعل مضارع میں نون اعرابی کو گرا دیتے ہیں، یہ بھی گرا دیتا ہے، اتفاقی بات، وہ 5 صیغوں میں فتح دیتا ہے، یہ بھی فتح دیتا ہے 5 صیغوں میں، اور کیا تھا تاکید تو انا میں بھی ہے، ان میں فرق پتہ ہے کیا ہے؟ فرق وہ ہے نہیں معنی کی نہیں پوچھ رہا، معنی کے اعتبار سے تو فرق ایک سامنے کا ہے بالکل، نہ پتہ ہے کیا فرق ہے؟ لفظی فرق اثر کیا ہے پتہ ہے؟ چھٹا اور بارواں نہیں وہ اس میں نہیں دیا، میں بتا رہا ہوں، فعل مضارع منصوب جو ہوتا ہے وہ معرب ہے، لم ان کی وجہ سے نام آیا ہے، ان کی، لیکن یہ مبنی ہے، یہ مبنی ہے، ٹھیک ہے، یہ ما قبل اس کا فتح ہی رہے گا،
یہ مبنی ہے. فرق نون تاکید ثقیلہ با نون تاکید خفیفہ کی. نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ میں کیا فرق ہے آپ جانتے ہیں. ثقیلہ پہلا فرق تو یہ ہے کہ ایک پہ تشدید ہے ایک ساکن ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ ثقیلہ میں تاکید زیادہ ہے خفیفہ سے کم ہے, اور یہ اس میں صفت میں آتا. دیکھیے انہوں نے یہاں پہ یہ بتایا تھا جمع مؤنث کے دونوں نون اور نون تاکید کے بیچ میں ایک الف فاصلہ بنتا ہے. کیوں بنتا ہے یہ نہیں بتایا تھا, جبکہ میں نے بتا دیا تھا آپ کو. فرق میدا آیا میدانی کیا آپ جانتے ہیں چرا بین نون ثقیلہ و نون جمع الف فاصلے میں شوت کہ کیوں نون ثقیلہ نون جمع مؤنث کے درمیان فاصلہ ہو جاتا ہے کیونکہ 3 نون جمع ہو جاتے ہیں. 3 نون عربی میں جمع ہونا نہیں محال نہیں مطلب قاعدہ کے خلاف. یضربو یمدو یقولو یہدی یفیر کو نون ثقیلہ کے ساتھ گردان کیجئے. مطلب یہ ہو جائے گا یضربن یضربان یمدن یمدان ہو جائے گا یقولن یقولان ہو جائے گا یہدین یہدین یفین یفین. اور پہلے صیغے کا معنی. اب یہ تمرین سابق جو یہ ہیں یہ افعال جو ہیں ان کو نون خفیفہ کے ساتھ کہہ رہے مجھول افعال تمرین سابق. تمرین سابق یعنی پہلی اس پچھلی تمرین کے افعال کو مجھول کر کے نون خفیفہ کی گردان کرنی ہے. مثلا یضربو ہو جائے گا یضربن یضرب یضربن یضربان یضربان یضربون تضربان تضربان تضربن تضربن تضربان تضربان. اور صیغہ اول کے معنی 8 تو میں نے یہی تو کہا یضربن بننا نہیں اوپر والے کی ثقیلہ کرنی ہے اس کی خفیفہ کرنی. 8 معلوم و مجھول امر افعال تمرین 6 نمبر کی تمرین میں جو یہ فعل ہیں ان کا امر معلوم اور امر مجھول کو ثقیلہ اور خفیفہ دونوں کے ساتھ گردان کیجیے اور پہلے صیغے کا معنی کیجیے. تھوڑی پریکٹیکل یہ لکھنے کا محنت کا کام ہے. یہ کر کے دیکھ لیجیے گا, ایک ایک بھی کر لیں گے تو چلے گا کیونکہ پریکٹس ہو جائے گی آپ کو اس سے لکھنے کی سمجھنے کی. حروف تاکید کن جہتوں سے فعل مضارع کو کن جہتوں کو ختم کر دیتے ہیں. حروف تاکید معنی خبری کو ختم کر دیتے ہیں. معنی خبری معنی کو ختم کر دیتے ہیں. خبری بغیر بدون تھا نا. فعل مضارع کی خصوصیت کیا تھی کہ اس کے معنی سادہ اور بغیر تاکید کے ہوتے ہیں تو حروف تاکید اس کو ختم کر دیتے ہیں تاکید کر دیتے ہیں. نہی موقد فعل نہی موقد افعال تمرین 6 نمبر کی تمرین میں جو یہ فعل ہیں ان کو فعل نہیں. یضرب کو ہو جائے گا لا یضرب. اب اس کو کیا کرنا ہے نا تاکید لا یضربن لا یضربان ایسے ٹھیک ہے. فعل جہد یعنی لم یضرب چرا موقد بدون تاکید نمی شود. آپ کو معلوم ہے فعل جہد جو ہے وہ نون تاکید سے اس کی تاکید کیوں نہیں ہو سکتی لم یضرب کی. بھائی جب لے یضرب کی ہو رہی ہے فعل امر کی فعل امر میں اگر ہو رہی ہے لے یضربن تو لم یضرب بھی تو وہی ہے تو اس میں کیوں نہیں ہے آتا ہے نون تاکید ثقیلہ. انہوں نے کہا بس فعل مضارع میں امر میں نہیں میں تو فعل مضارع جو لم کے ذریعے سے مجزوم ہوتا ہے اس میں کیوں نہیں. لا کے ذریعے مجزوم ہو رہا ہے لے کے ذریعے مجزوم ہو رہا ہے اس میں تو آ رہا ہے لیکن اس میں نہیں آ رہا. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے وجہ کیونکہ لم داخل ہو کے مضارع کے معنی ماضی میں بدل جاتے ہیں اور یہ حال اور استقبال کے معنی ہو تبھی تو مستقبل سے مخصوص کرے گا ایک زمانے سے. جی سوال یہ ہے کہ لم کے ذریعے سے مضارع مجزوم ہوتا ہے اس میں نون تاکید کیوں نہیں آتا. تو اس کے معنی ہی ماضی میں بدل دیتا ہے ماضی منفی میں بدل دیتا ہے. جبکہ ان حروف تاکید کی خاصیت کیا ہے کہ یہ مستقبل کے لیے ہیں تو وہ ماضی اور یہ مستقبل یہ فرق ہے اس لیے اس میں نہیں آتا. نہیں یہ بحث آپ لوگوں کی تمام ہوئی مبحث ہوا مبحث ثلاثی مجرد سے مخصوص تھا اب تک ساری باتیں ہیں. اب ثلاثی مزید انشاءاللہ کل سے پڑھیں گے. آپ تمرین حل کر کے آئیے گا. وصلی اللہ علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی